سینٹ الیکشن کا رزلٹ آ گیا ہے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اپسیٹ نہیں ہوا ہے. یہ معاملہ آئندہ ممکنہ عدم اعتماد سے بھی جڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ جو تحریک چلنی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس سے بھی جڑا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو پے در پہ اس کی پشت پر درے مارے جاتے رہے, کبھی عدالتی فیصلوں کی صورت میں اور کبھی کسی مقدمات کی صورت میں, اور آخر کار جب پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ سیاسی اور اس کے اپنے ہاتھ میں آیا تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کامیابی کے جھنڈے ایک دفعہ پھر گاڑ دیے اور اس نے اس تمام تاثر کی نفی کر دی جو پچھلے چند دن میں پیدا کیا جا رہا تھا کہ بس پارٹی تو یوں گئی اور یوں گئی. اس پارٹی کا نام اگر آپ عمران خان رکھتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے, پی ٹی آئی رکھیں تو بھی ٹھیک ہے. آج باقاعدہ 2/3 میجورٹی اپنی بھی کسی کی سیٹیں لے کے وہ بنا لی ہے انہوں نے. ایٹ دا سیم ٹائم مولانا فضل الرحمان صاحب جو ویلنگ ڈیلنگ کرنا چاہ رہے تھے نا حکومت کے ساتھ, اس کو علی امین گنڈا پور نے سلیپ کر دیا, وہ فارغ ہو گیا معاملہ. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر. سینٹ الیکشن کا رزلٹ آ گیا ہے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اپسیٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ معاملہ آئندہ ممکنہ عدم اعتماد سے بھی جڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ جو تحریک چلنی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس سے بھی جڑا ہوا ہے. اس پر ہم ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے, اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے ریسٹ ہاؤس میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں 4 ملازمین نے ججز کے برتنوں میں کھانا کھایا اور اس پر انہیں کارروائی کا سامنا کرنا پڑا. اس معاملے پر بھی ہم گفتگو کریں گے, لیکن حبیب صاحب پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو سینٹ کے الیکشنز جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا امتحان ہے ایک بہت بڑا. اپسیٹ تو کوئی نہیں ہوا, اس کا مطلب ہے کہ امتحان میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب تو ہو گئی. آگے اب کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ معاملہ جو تھا وہ اس طرح کا تھا کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے رول پلے کرنا تھا, لیکن جہاں جہاں تحریک انصاف کے معاملات عدالت سے جڑے تھے اس پرٹیکولر کیس میں, کیونکہ یہ جڑا ہوا ہے مخصوص نشستوں کے معاملے سے, مخصوص نشستوں کی ایلوکیشن نہیں ہوئی تھی تو اس کے نتیجے میں یہ خیبر پختونخوا کا الیکشن رکا تھا. مخصوص نشستوں کے بارے میں جب پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آیا تو اس کے بعد 26ویں ترمیم آئی. 26ویں ترمیم کے بعد ایک آئینی بینچ بنا. آئینی بینچ کے اندر جتنے اراکین تھے اوریجنلی وہ نہیں تھے, اس سے کم اراکین نے اس فیصلے کو اوور ٹرن کر دیا. اس کے بعد پھر جب یہ معاملہ خیبر پختونخوا میں گیا تو وہاں پر بھی عدالت نے مداخلت کے بعد ان لوگوں کو حلف اٹھوایا جن کو اس فیصلے کے تحت متنازع نشستیں دی گئی تھی جو ان کی نہیں بنتی تھی. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کو پے در پہ اس کی پشت پر درے مارے جاتے رہے, کبھی عدالتی فیصلوں کی صورت میں, کبھی کسی اور صورت میں, اور کبھی کسی مقدمات کی صورت میں, اور آخر کار جب پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ سیاسی اور اس کے اپنے ہاتھ میں آیا تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کامیابی کے جھنڈے ایک دفعہ پھر گاڑ دیے اور اس نے اس تمام تاثر کی نفی کر دی جو پچھلے چند دن میں پیدا کیا جا رہا تھا کہ بس پارٹی تو یوں گئی اور یوں گئی, یوں ٹوٹی اور ووں ٹوٹی. الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ جتنا بھی آپ اس کے جو ووٹر اور سپورٹرز ہیں وہ اس کے اوپر جتنا بھی اعتراض کریں, الٹیمیٹلی علی امین گنڈا پور, جو سلمان اکرم راجہ, عمر ایوب, شبلی فراز, بیرسٹر گوہر, ان سب کی فراست کو داد دینا پڑے گی کہ انہوں نے اس کو بڑا ایمیکبلی سلجھا لیا, اور پھر ان کارکنوں کی داد دینا پڑے گی کہ جنہوں نے ایک بڑے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آخر کار اپنی انا کی قربانی دی. تو آج کا دن اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف کا جو ایک سیاسی امتحان تھا اس میں وہ کامیاب ہو گئی, اور اگر آج یہ کامیاب نہ ہوتی تو اگلا جو اٹیک تھا وہ اس کی حکومت پہ تھا, تو لہٰذا اس کی حکومت بھی بچ گئی. اور اگلا جو معاملہ ہے جو حکومت سے ہی دراصل جڑا ہوا ہے وہ ہے احتجاج کا. تو احتجاج بھی اب آپ ذرا دیکھیے گا کہ احتجاج میں بھی ایک نئی طرح کی توانائی آج کی کامیابی پھونک دے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکبر ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ چلیں یہ تو ایک کامیابی حاصل کر لی, لیکن جو ورکرز کی طرف سے تھوڑی سی بد دلی, مایوسی نظر آئی. کل عرفان سلیم صاحب نے جو پریس کانفرنس کی رات گئے, پھر خرم ذیشان کا جو ایک جارحانہ رویہ, یہ کیا آگے چل کے کچھ پرابلمز ہو سکتی ہیں یا اس بد دلی کو دور کرنا تو ضروری ہے نا؟ ہو جائے گا. دیکھیں لوگ اس پارٹی کا نام اگر آپ عمران خان رکھتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے, پی ٹی آئی رکھیں تو بھی ٹھیک ہے.
جب عمران خان صاحب کی رہائی پہ بات آئے گی تو میرا نہیں خیال کہ اس میں خرم ذیشان صاحب جو دستبردار ہونا پڑا جائے، عرفان سلیم صاحب وہ شاید نہیں ہوئے، جو بھی ہوا میرا نہیں خیال کہ وہ اس وجہ سے اور باقی ورکر اس وجہ سے پیچھے ہو کے بیٹھ جائے گا. ہو گئے خرم ذیشان تو لڑ وہاں الٹا کر لیں. لیکن میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ ان کے ساتھ جو ورکر جڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے کوئی وقتی طور پہ نفاق دلوں میں آ گیا ہوگا، لیکن وہ میرا نہیں خیال جب عمران خان صاحب پہ بات آئے گی تب وہ ختم ہو جائے گا سب کا سب. امپورٹنٹ چیز اس کے اندر ایک اور بھی ہے، آج جو 5 سیٹیں جیت گئی ہے نا جی حکومتی اتحاد، 2/3 میجورٹی بن گئی ہے حکومت کی. ویسے تو حبیب صاحب ٹھیک کہتے ہوتے ہیں کہ ویسے تو ضرورت نہیں ہے انہیں 2/3 میجورٹی کی، لیکن آج باقاعدہ وہ کہتے ہیں نا اپنی 2/3 میجورٹی اپنی بھی کسی کی سیٹیں لے کے وہ بنا لی ہے انہوں نے. اب آپ نظر رکھیں 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر. یہ بھی اپنی نہیں ہے. نہیں میں اپنی اس سینس میں نہیں کہہ رہا، وہ بالکل ٹھیک بات ہے، وہ جنہوں نے دلائی ہے وہ ان کی ہے. تو بس پھر آگے وہاں پہ آپ ذرا لوگوں کی فہرست پہ بھی نظر دوڑا. تو آپ کو کوئی شک تھا، آپ کو کوئی شک تھا کہ 27ویں ترمیم میں کوئی مسئلہ ہوگا؟ نہیں ہونا، ہمیں تو یقین تھا کہ ہو جائے گا، آرام سے کیا پاس مسئلہ ہو ہوگا؟ مطلب مسئلہ نہیں ہوگا، بڑے آرام سے پاس. اس میں مولانا کو سائڈ پہ کیا علی امین گنڈا پور صاحب نے، یہ ان کی میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے ورکرز، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس پارٹی کے اندر لوگ یہ بات اٹھاتے ہیں. کسی نے باقی کسی پارٹی میں جرت نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ آپ نے اس کو ٹکٹ کیوں دیا، اس کو ٹکٹ کیوں دیا. یہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے، اٹ از اے پازیٹیو تھنگ. ایٹ دا سیم ٹائم مولانا فضل الرحمان صاحب جو ویلنگ ڈیلنگ کرنا چاہ رہے تھے نا حکومت کے ساتھ، اس کو علی امین گنڈا پور نے سلیپ کر دیا. وہ فرق ہو گیا معاملہ. اب نہ فضل الرحمان صاحب کی ضرورت ہے 2/3 میجورٹی میں، نہ فضل الرحمان صاحب کا کوئی وہ والا خواب پورا ہونے لگا کہ یہاں پہ کے پی میں علی امین کی گورنمنٹ چلی جائے، پی ٹی آئی کی نہیں علی امین کی گورنمنٹ چلی جائے. وہ جو کہتے تھے کہ آپ اپنے اندر سے کچھ لے کے، ہاں فاٹا کو الگ کرنے والا معاملہ اپنی جگہ پہ رہے گا. فاٹا والا خواب تو دیکھ رہے ہیں نا مولانا. اس میں چونکہ پیچھے صرف مولانا نہیں ہے نا، اس میں پیچھے وہ پرابلی شاید اسٹیبلشمنٹ آلسو نیڈز دیٹ. دیکھیے اب 27ویں ترمیم ہو یا 2070ویں ترمیم، یہ تو کوشچن نہیں ہے نا. اس نظام کے تحت جس طریقے جو بندوبست ہے اس وقت، اس میں آپ جتنی مرضی ترمیم کر لیں، بلکہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ یہ 27ویں ہو نہ ہو، یہ 35ویں، مطلب بیچ کی ترمیم میں ہم کھا گئے. دیکھیے یہ جو ارینجمنٹ ہے، اس ارینجمنٹ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا. ایک سر بیچ میں ایک ترمیم ڈالنی چاہیے، جیسے آپ نے کہا 35ویں، یہ 26ویں کے بعد نا 27ویں 28ویں 29ویں 30ویں پھر 31ویں صحیح والی کر لیں، باقی ساری ترمیم کریں، اس کے اندر صرف ایک کلوز ایڈ کریں، ہا 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 لکھیں ایچ اے اور پاس کریں، دستور میں لکھتے چلے جائیں، بار بار لکھیں ہا ہا ہا. ہم یہ بھی دیکھیں اسمبلی کے پاس اختیار تو ہے، یہ اسمبلی کے پاس اختیار ہے. کم از کم دستور پڑھ کے ہمیں ہر وقت رونا تو نہ آئے نا، کہیں 2-4 شکلیں ایسی ہوں ہنسنے کا بھی موقع ملے، چلے مصنوعی سے ہی. اچھا لیکن حبیب صاحب اب یہ والا مارکا تو چلیں تحریک انصاف نے سر کر لیا، اب آگے تحریک والا معاملہ بھی آسان نہیں ہونے والا. مشکلات تو آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کے راستے میں ہمیشہ تیار کھڑی ہوتی ہیں، پھولوں کے ہار لیے، بلکہ کانٹوں کے ہار لیے کہ آؤ ذرا ہم تیار ہیں تمہارے لیے. تو یہ اب کیونکہ 5 اگست کی تاریخ اب دور نہیں ہے حبیب صاحب، کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا 5 اگست کو تحریک پیک پہ ہوگی، تحریک ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہے. 5 اگست کو پیک پر کیسے پہنچے گی، کب شروع ہوگی، اب اس پر کیا پاکستان تحریک انصاف میں غور و فکر شروع ہو گیا؟ دیکھیے پالیٹکس جو ہے نا وہ ہمیشہ شروع یہاں سے ہوتی ہے، اونچے سروں میں ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات جب گانے والا آتا ہے اس نے جانا چاہے اوپر کے سر پہ ہو، وہ شروع دھیمے سروں سے کرتا ہے. تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی جو کوئی تحریک چلا سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں تحریک چلانے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے. تو یہ تحریک آپ کے حساب سے گرم ہو، نرم ہو، زیادہ ہو، کم ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ باقی کوئی جماعت تحریک چلانے کے قابل ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس کی تو تحریک کی کوئی بھی شکل ہو اور کتنی بھی ہو وہ کامیابی ٹھہرے گی. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ سختی کتنی ہوگی. یہ میں نے آپ کو پہلے ایک دن اشارتاً ہی عرض کیا تھا کہ پستول کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس میں گولیوں کی تعداد محدود ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب پاکستان تحریک انصاف کو اتنی بڑی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جس طرح کے پہلے ہے. اور اب جیسے جیسے وقت 26 نومبر والی صورتحال اب دوبارہ نہیں ہوگی. نہیں، میرا خیال ہے کہ اب نہیں ہوگی. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ اس میں دیکھیں گے کہ چیزیں کسی اور طرف چلتی ہوئی دکھائی دیں گی. اس کی وجہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہارون رشید صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہنے لگے، میں نے انہیں کہا کہ نواز شریف کی حکومت تو بڑی زبردست چل رہی ہے، کہنے لگے بے فکر ہو.
نواز شریف پرویز رشید کو کہیں گے کہ راجہ بازار جاؤ اور ایک اچھا تیز دھار کلاڑا لے کے آؤ اور پھر اس کو اپنے پاؤں پہ مار لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس حکومت نے ایگزیکٹلی وہی کیا, بندوبست کر لیا, اس نے بندوبست کر لیا. اس نے مارچ 2025 میں کہا کہ پاکستان میں چینی وافر اور چینی ایکسپورٹ کر دی. کتنی؟ 7.5 لاکھ ٹن. جی. اور جون میں منگوانے کی آرڈر کتنے پلیس کرنے کی کوشش کی؟ 7.5 لاکھ ٹن. جتنی بھیجی تھی اتنی منگوا رہے ہیں, اتنی ہی واپس آنی تھی اور اس پہ ٹیکسیشن ختم ہونی تھی. ڈیوٹی فری اس چینی نے آنا تھا اور تاکہ یہاں پہ قیمتیں کم کی جا سکیں. اب پاکستان کی سیاست اور چینی سے جو شخص اتنا سا بھی آگاہ ہے میرے جیسا, یعنی وہ صرف اس لیے آگاہ ہوں کہ میں چائے میں چینی ڈال کے پیتا ہوں, تو جو شخص کتنی دفعہ آپ کو منع کیا ہے کہ چھوڑ دیں اب چینی سے, اچھی نہیں ہے صحت کے لیے. وہ کچھ شوگر ملوں والے دوست بھی ہیں. اچھا, مفت میں آتی ہوگی نا حبیب صاحب کو چینی, دوست ہے نا, مفت میں تو بھیجتے ہی ہوں گے. یہ آپ نے ایک عجیب الزام لگا دیا ہے بھائی. یہ اب میں اس کی کیا صفائی پیش کروں. ہاں, میں آپ کو ایک عرض کر دیتا ہوں کہ چینی کے نام پہ ایک ہمارے دوست نے ہمیں تھوڑا سا میں کہیں گیا تو ان دوست نے کہا کہ یار یہ گڑ کھا کے دیکھو. اچھا. تو میں گڑ کھایا میں نے, تو میں نے کہا بہت عمدہ ہے. تو وہ جو ساتھ ہی دوست بیٹھے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب یہ آپ نے بھی گڑ لے کے جانا, میری گاڑی میں ایک پیکٹ پڑا. اچھا, بس وہ ایک پیکٹ, یہ پیکٹ, اس پیکٹ کی قسم نہیں ہے. تو اس لیے میں نے کہا آپ کو واضح کر دوں, آپ نے الزام لگایا, لوگ آپ سے یوں کہہ دیتے کہ کچھ گنے کے کاشتکار ہمارے دوست ہیں, آپ ڈائریکٹ شوگر مل جائے. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو صاحب تھے اور وہ شوگر کا بھی کام کرتے تھے, اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ بات. ٹھیک. خیر, تو دیکھیے اب حکومت کو جو چینی ہے یہ اب اس نے جتنی مٹھاس بنا لی ہے اب اس مٹھاس کا حساب دینا ہے. لیکن اب یہ معاملہ کھل گیا ہے. اچھا, اب آپ اس کو کھلا ہوا ہی سمجھے, اور جب یہ چینی والا معاملہ کھلے گا نا اس کے ساتھ کئی اور چیزیں کھلیں گی. تو لہٰذا اب آپ آگے چلتے جائیں گے اور دیکھتے جائیں گے کہ حالات میں کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن اس میں اچھا, میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں, جب ایک فریق نہیں ہوگا تو پھر اس کا آلٹرنیٹ بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. اس کا آلٹرنیٹ کیا؟ دیکھیے میں اخبار نویس ہوں, میں صحافی ہوں, میں جوتشی نہیں ہوں. اچھا. ہاں, مجھے یہ نہیں پتا کہ کس کے پاس ایسا تعویذ ہے جو محبوب کو اپنے قدموں میں ڈال لے. اچھا. یا خود محبوب کے قدموں میں جا گرے. مجھے اس بات کا نہیں پتا, لیکن میں جو صورتحال آج کی تاریخ تک دیکھ رہا ہوں یا آج کی تاریخ تک فی الوقت ویسے تحریک انصاف کے پاس ایسا کوئی تعویذ ہمیں نظر تو نہیں آ رہا کہ یا وہ خود محبوب کے قدموں میں جا گرے. تعویذ ہے ہی ان کے پاس. اچھا. ہاں, اس کے سوا تعویذ, اس کے سوا تو کسی کی دعا میں کوئی دم نہیں. ویسے آپ دیکھیں مراد سعید سینیٹر منتخب ہو گئے. مراد سعید سینیٹر منتخب ہو گئے. مراد سعید پہ بہت بڑا ریڈ کراس ہے. یہ جو مراد سعید صاحب سینیٹر بن گئے ہیں اور پی ٹی آئی نے جس طرح بنا لیا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. بلوچستان کا معاملہ حبیب صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ روز سے جب یہ خبر آنا شروع ہوئی تو پہلے یہ خبر آئی کہ نوبیاہتا جوڑا تھا, پسند کی شادی کی تھی, بلایا گیا دعوت پر اور اس طرح سے انہیں مار دیا گیا. بہت زیادہ رسپانس لوگوں نے اس پر دیا اور پھر شاید حکومت کو بھی ہوش آیا, حرکت میں آئی حکومت, ان افراد کو گرفتار بھی کیا گیا. اور آج وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب ایک اور کہانی بھی اس کے ساتھ ساتھ سنا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہا, لیکن یہ جو دو لوگ تھے, ایک خاتون اور ایک مرد, ان کا آپس میں کوئی ازدواجی تعلق نہیں تھا. خاتون کی کسی اور سے شادی ہوئی تھی اور ان کے 5 بچے تھے اور جو مرد ہے اس کے بھی 6 بچے تھے. ایک تو کیا انہیں ایسا سٹیٹمنٹ کہنا چاہیے تھا؟ یہ تو ہے حقائق, کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو بات کچھ اور چل رہی تھی. وہ پسند کی شادی کو بنیاد بنایا جا رہا تھا, تو حکومت نے اس میں آ کے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا, یہ تو ہیں ایف آئی آر اور تفتیش کے حقائق کہ وجہ اناد کیا تھی, کیا نہیں تھا اور کیا تھا.
اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آپ یہ دیکھیے کہ وجوہات کچھ بھی رہیں، پاکستان کے اندر قتل کرنا اتنا آسان ہے کہ جس میں آپ درجنوں گواہ آپ کے گرد کھڑے ہیں گولی مارنے والے کی. غیرت کے نام پہ قتل کرنا بہت آسان ہے. یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے. ہاں دیکھیے آپ وہاں پر لوگ کھڑے، ارد گرد گواہ کھڑے جی، اور اس کے بعد اس کی ویڈیو بن رہی ہے اور وہ ویڈیو قاتلوں کی طرف سے وہ چڑھائی گئی ہے. کتنی خوفناک ویڈیو ہے. اور اس میں باقاعدہ طور پر جو بلوچی میں وہ خاتون کہہ رہی ہیں، میں نے اس کا اردو ترجمہ جو سوشل میڈیا پہ پڑھا ہے اس کا یہ ہے کہ تمہیں صرف گولی کی اجازت ہے. اس خاتون کی ہمت کی بھی داد. اور مطلب میں کوئی اخلاقی تبلیغ نہیں کر رہا، سادہ سی بات یہ ہے کہ کسی شخص کے جان لینے کا حق کسی کو نہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور ریاست بھی جب یہ کام کرتی ہے تو بے شمار اس کو ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کے یہ نوبت آتی ہے. اب یہاں پر جو ہوا ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. ٹیسٹ کیس کس کے لیے؟ ٹیسٹ کیس سرفراز بگٹی کے لیے بھی ہے اور ٹیسٹ کیس ان دعووں کا بھی ہے کہ ہمارے جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت ہے افغانستان بلوچستان میں، اور بلوچستان کے اندر بنیادی طور پہ سیکیورٹی کی صورتحال ہے. تو سیکیورٹی کی صورتحال ظاہر ہے وہ چونکہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے تو اس میں ان کا کردار بھی ہونا چاہیے. لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کسی شخص میں اتنی دلیری کیوں آتی ہے؟ کیوں اتنا وہ دلیر ہوا کہ اس نے ویڈیو بھی بنوائی، لوگوں کے بیچ میں کسی کو قتل کرنے کا اس نے فیصلہ صادر کرا دیا اور پھر اس فیصلے پر عمل درآمد کرایا؟ یہ کیوں ہوا؟ ہاں، اس میں جب میں اس کی ڈیٹیل پہ بات کروں گا تو پھر شاید میں بہت سارے لوگوں کو برا لگوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری صوبائی حکومتوں، وہاں پہ حکومت نے ایسے لوگوں کو پالا ہے، ان کی قانون شکنی کو، ان سے چشم پوشی کی ہے. یہ جس کے نتیجے میں بلوچستان کے اندر اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے. یہی طرز عمل پنجاب میں بھی ایک زمانے میں مذہبی تنظیموں کے لیے اختیار کیا گیا تھا جی، اور انہوں نے بھی یہاں پہ ادھم مچایا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دستور میں رہیں، دستور کو خدا کے لیے مان لیں. جب آپ دستور کو توڑیں مروڑیں گے، اس کے بالا جائیں گے یا اس کے زیریں جائیں گے کسی بھی نام پہ، کسی بھی حوالے سے، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ اس طرح لوگ مارے جائیں گے اور پھر ان کی ویڈیو بنے گی. صرف بلوچستان کے حبیب صاحب، اس طرح کے واقعات انٹیریئر سندھ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں بھائی، جہاں بھی اس طرح کے واقعات کے پی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ پاکستان کے اندر جس طریقے سے ہم نے اپنی نسل بعد نسل ان کو تعلیم کے ذریعے برباد کیا ہے، جس طرح ہم نے مذہبیت کو فروغ دیا ہے ریاستی سرپرستی میں، جس طرح ہم نے مذہب کو استعمال کیا ایک حربے کے طور پہ لوگوں کے خلاف، تو اس کے نتائج کیا نکلنے. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جب آپ غیرت کا لفظ جو ہے وہ آپ کے قومی بیانیے کا حصہ ہوگا جی، تو پھر وہ فرد کو کیوں نہیں متاثر کرتا؟ نہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جتنا کمپلیکس یہ معاملہ ہو چکا ہے، کمپلیکس، اب ہم اسے دیکھیے، اب آپ کو کیا لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ اس معاملے کو حل کر لے گی؟ اسٹیبلشمنٹ میں کسی کی ذمہ داری تو میں کسی پہ نہیں ڈال رہا. یہ ہمارا یہ جو بچی قتل، یہ صرف حکومت کے لیے تو نہیں نا، خاتون قتل ہوئی ہے نا، یہ ایک ماں بھی تھی، اس کے پیچھے بچے بھی تھے. اور حالات یہ ہیں کہ آج میں پڑھا تھا کہ کوئی وہاں پہ ایف آئی آر اس کو درج کرانے کے لیے نہیں. آپ لوگوں کو عید الاضحیٰ سے 3 دن پہلے کا واقعہ حبیب صاحب، اور ہمیں کب پتہ چل رہا ہے؟ جب محرم کا بھی اینڈ ہو رہا ہے اور اب وہ مجرم گرفتار ہوئے ہیں، ملزم. تو یہ 40-50 دن پرانا واقعہ. اب یہ معاملہ جو ہے اس کو جب تک ہمیں اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. یہ جہاں پہ ایک طرف سزا دینی ہے، وہاں پہ اپنے دماغوں میں جو چھپے ہوئے خناس ہیں ان کو بھی نکالنا ہے. یہ جو کبھی بنام فلاں پیدا کیے جاتے ہیں، یہ نفرتوں کی سوداگری جو ہے، یہ ہم کرتے رہے ہیں، ہمیں مان لینا چاہیے
چلے وہ اور یہ اس کا نتیجہ ہے, یہ اس کے نتائج ہیں. یہ آپ حکومتوں کی ذمہ داری تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے, سماجی پہلو کا اگر ہم جائزہ لیں اس میں, تو جو ہم بحیثیت معاشرہ ہم سب اس معاشرے کے لوگ ہیں نا, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ وکٹم بلیمنگ ہے, یہ جو آپ کر رہی ہیں نا. نہیں, آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے حبیب صاحب. نہیں, آپ پتہ کیا ہے, یہ جو آج کل ایک پتہ نہیں کیا لوگ ہو گئے کہ جی یہ آخر جی ہمیں یہ جو اشارہ کاٹنے سے ہمیں کون روکتا ہے, ہم کیوں نہیں یہ پابندی کرتے, ہم یوں کیوں نہیں کرتے, ہم یوں کیوں نہیں کرتے. میں یہ بات نہیں کر رہی حبیب صاحب, آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. میں یہ کہہ رہی ہوں ہمارے ہاں ہو سکتا ہے وہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو, ہمارے ہاں سماج کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے خواتین کے لیے بھی. نہیں, ایسا نہیں ہے. بعض جگہ پہ مردوں کے لیے بھی. بلوچستان میں سماج ہے, اس کی سرپرستی اس رجت پسندی کی سرپرستی صرف ریاست کرتی ہے اور کوئی نہیں کرتا. دیکھیں میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیتا ہوں آپ کو. یہ اور جسے کہا جاتا ہے نا, جو ایک بڑا مشہور مصنف اس نے کہا ہے, جو ماہر علم سیاسیات ہے, اس کی کتاب شروع پتہ کہاں سے ہوتی ہے؟ Men to their most extent are the product of their political systems. ٹھیک بات ہے. ہم یہ جو بار بار ہم نے کبھی سماجی حوالہ, کبھی یہ حوالہ, کبھی وہ حوالہ پکڑا ہوا ہے, کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک بات ہے. لیکن ریاست کا کریکٹر ہوتا ہے. ٹوٹلی اگریڈ ود حبیب صاحب. ایک صرف اس میں ایڈ کر دوں, مجھے یہ واقعہ آج کے سینٹ الیکشن سے بھی جڑا نظر آتا ہے. یہ واقعہ مجھے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں دینے سے بھی نظر آتا ہے جڑا ہوا. یہ واقعہ 26ویں آئینی ترمیم سے بھی نظر آتا ہے اور ہونے والی 27ویں ترمیم سے بھی نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ فیصلہ کیا ایک جرگے نے. لوگ جرگے پہ اعتبار کیوں کرتے ہیں, پاکستان کے لیگل سسٹم پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے, اس کی وجہ 26ویں آئینی ترمیم. وہاں سے پتہ نا جا کے انصاف نہیں ملے گا, وہاں پہ پتہ کہ جا کے ڈیلے ہو جائے گا, وہاں پہ پتہ کہ جا کے پتہ نہیں تاریخ کب لگنی ہے, وہاں پہ پتہ جا کے طاقتور اپنا فیصلہ کروا لے گا تو وہ جرگے میں چلے جاتے ہیں. یہ پرانا ٹرائبل کلچر جرگے کا اپنی جگہ پہ غلط ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن کیوں لوگ ابھی تک ماڈرن ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے پاکستان کا اس کی طرف نہیں آ رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرتے 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 ہم نے اس کو وہاں پہ پہنچا دیا, اس جوڈیشل سسٹم کو, کہ اعتبار نہیں. تو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. پرسوں کی بات ہے, پاکستان تحریک انصاف کی وہ کارکن ہے, لیڈر ہیں عائشہ بھٹا صاحبہ. میری ابھی ان سے بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے, تو کہنے لگی میں سماعت پہ گئی, وہاں پہ تو 2 پولیس والے اور ایک خاتون پولیس والی, وہ وہاں پہ نا ڈھونڈتے پوچھتے آ گئے عائشہ بھٹا کون ہے. تو انہوں نے کہا میں ہوں. نے کہا اچھا آپ ہیں, ہم نے چونکہ گواہی دینی ہے نا تو اس وجہ سے آپ کو دیکھنے آئے تھے. وہ انہی کے خلاف گواہ ہیں. اچھا. اور وہ کہنے لگی وہ ہنسی جائیں آگے سے, اکبر ہنسی جائیں, اور جھوٹی قسم کھا کے گواہی دے کے چلے گئے میرے خلاف. یہ حال ہے آپ کے یہاں پہ جوڈیشل سسٹم کا. اچھا, اس کے بعد پھر پیپل ول ریزورٹ ٹو آلٹرنیٹس لائک جرگا, پنچایت اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دس از ون آف دا بگیسٹ ریزنز. اگر وہاں پہ بھی وہ سوئفٹنس ہو جو جرگوں میں یا پنچایتوں میں ہوتی ہے تو 50% اس میں کمی آ جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹوٹل وہ ختم ہو جائے گا, اس کو انفورس آپ نے کرنا. ویسے وہ ایک بات یہاں میں بھی ذرا ایڈ کرنا چاہوں گی, ظاہر جعفر والا معاملہ تو ہم سب کو پتہ ہے نا. اب اس معاملے میں بھی وہ صدر کی معافی والی سائڈ پہ اس معاملے کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ صفاقانہ قتل تھا نور مقدم کا. لیکن وہی آپ کی والی بات کے پھر سسٹم پہ کون دیکھیں ساتھ کے وہ جو سردار شیرباز کے کیا اس کا نام ہے, 1 دن کا ریمانڈ دیا جی, مانگا بھی پولیس نے تھوڑا ہی اور اس نے دے بھی 1 دن کا دیا. دوسری طرف سنن جاویدہ مفت چک کے 14 دن کا ریمانڈ دے دیں. ایک اور بندہ ہے اس کا 14 دن, بلوچ اقلیتی موومنٹ کیا نام ہے, مارنگ بلوچ, 14 دن کے ریمانڈ نہیں چل رہے. اور دوسری طرف وہ جو بلوچ خواتین اس وقت اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہیں جی, پرامن بیٹھی ہوئی ہیں. بارش تو بالکل بارش ہوئی ہے, اس سے پہلے دھکم پیل بھی ہوئی ہے, اس سے پہلے انہیں اٹھانے کی کوشش بھی ہوئی ہے. کیا کہہ رہی ہیں, کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں بس کھڑی کر کے نا ان کے آگے لوگوں کی نظروں سے ان کو اوجھل کر دیا گیا ہے کہ لوگ یہاں سے اگر لوگ گزریں تو دیکھ نہ سکیں کہ یہاں پر بلوچ خواتین بیٹھی ہوئی. یہ جو واقعات ہوتے ہیں, یہ واقعات ایک پوری سوسائٹی کے لیے اور سب سے زیادہ حکومت اور ریاستی نظم کے لیے یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کال اپ, ایک کال ہوتی ہے, ویک اپ کال ہے کہ بھائی اٹھو, دیکھو کہ مطلب یہ کیا کس طرح نا انصافی کا اٹھتے تو حبیب صاحب سوئے ہوئے ہیں, مردے کہاں اٹھتے ہیں. بہرحال ایک اور واقعہ سوسائٹی کی ہم بات کر رہے ہیں نا, ایک اور واقعہ پیش آیا.
لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کے ریسٹ ہاؤس میں 4 ملازمین نے ان کے برتنوں میں کھانا کھا لیا. جو کراکری معزز جج صاحبان کے لیے استعمال ہوتی ہے, پتہ نہیں وہ کون سی کوئی اعلیٰ و عرفہ درجے کی کراکری تھی, اس پر ایک انکوائری ہوئی. انکوائری کے نتیجے میں ایک ملازم کو شاید نوکری سے نکالا گیا اور باقی 3 کے حوالے سے بھی کچھ اسی طرح کی خبریں چل رہی ہیں. کیا یہ بہت بڑا جرم ہے حبیب صاحب؟ اگر آپ کا کوئی ملازم آپ کے برتنوں میں کھانا کھا لے. حبیب صاحب ایک اس میں میں آپ اس پہ میں پہلے ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ عین ممکن ہے کہ وہ جو پاٹ ہے نا اس کے اندر کوئی فیصلہ پڑا ہو, کہیں سے آیا ہو کہ یہ سر آپ کے لیے آیا, تو انہوں نے رکھا ہو, وہ انہوں نے پکڑ اس میں سالن ڈال دیا ہو, سزا تو پھر بنتی ہے. دیکھیے فیصلہ خراب ہو گیا, دیکھیے دوبارہ منگوانا پڑے گا. عظمیٰ میری دانست میں, کیونکہ میں آئین کا پابند ہوں اور دستور میں 2 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ابتدا میں دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو ماخذ ہے وہ قرآن و سنت ہے. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا حصہ جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو لکھا ہوا ہے کہ سب لوگ برابر ہیں. یعنی ایک دنیاوی اعتبار سے بتایا گیا ہمیں کہ سب لوگ برابر ہیں, اور دوسرا مذہبی اعتبار سے تو ہم جانتے ہیں. جی. اب ایک برتن کا اختصاص صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہو یا جانور ہو. جانور کے لیے جو کتے اور بلی کے لیے, کتے بلی پیٹس, ان کے لیے برتن کا اختصاص ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیمار کے لیے برتن کا بیمار بھی وہ ایسی بیماری جو پھیلتی ہو. اچھا, اس کے علاوہ گھریلو برتنوں کا یا عام استعمال کی جو اس طرح کی جیسے برتن ہے بالخصوص, ان کا کوئی اختصاص نہیں ہوتا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ پاکستان میں کیا کوئی شودر ہے کہ جن کے ہاتھ لگانے سے یا جن کے کھانا کھا لینے سے وہ برتن ناقابل استعمال ہو گئے. یہ کیوں ہوا؟ نہیں, اور یہ جرم ہو گیا. نہیں, جرم ہے یا نہیں وہ تو اگلی بات ہے. اچھا, پھر وہ کن کے برتن ہیں, اختصاص کن کے لیے ان برتنوں کا مختص کس کے لیے کیا ہے؟ ججوں کے لیے. اچھا, اب جج کا برتن مختص ہوتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کس نے کہا؟ اور اس معنی میں مختص ہو کہ آپ چونکہ آپ برہمن ہیں اور دیگر جو ہیں وہ شودر ہیں, تو لہٰذا برہمنوں کے لیے چوکی بھی الگ ہوگی, برتن بھی الگ ہوں گے, اور شودروں کو ان کے قریب بھی جانے کی اجازت نہیں ملے گی. یہ کس نے کہا ہے؟ ایک ملازم ان میں کرسچن بھی ہیں. بھائی پاکستان میں تو یہ ہے ہی نہیں ہے, پاکستان کے دستور میں لکھا ہوا ہے. مطلب میں تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے اسلام میں تو چھوٹ چھات ہے ہی نہیں. یہ تو پرابلم ہی نہیں ہے نا بھائی. کون سی جگہ پہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ چھوت چھات ہے؟ یہ ہے کہ جناب اس کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھانا, اس کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھانا. ویسے میں سوچ رہی ہوں جب یہ جج صاحبان کئی ریسٹورنٹ میں جاتے ہوں گے, یہ جو دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں جا کے لوگ کھاتے پیتے ہیں, تو اس وقت کون غیر مسلم بھی تو ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے اس میں, کون سی بات؟ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جج صاحبان جب کبھی باہر ریسٹورنٹس میں جا کے کھاتے ہوں گے تو شاید ڈسپوزیبل برتنوں میں کھاتے ہوں گے. نہیں, میں آپ کو میں ان کی افسر شاہی کی بھی اور جج صاحبان کی بھی پیش خدمت ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کے معاملے سے گریز کریں. ویسے تو معاملہ ابھی بھی خراب ہو گیا. وہ کیوں؟ امریکہ میں خاص طور پہ انویسٹ ان یورپ اینڈ امریکہ, یہ بڑا عام رواج ہے دیٹ آپ کسی ڈرائیو تھرو پہ جاتے ہیں نا, دا پرسن ہو از ٹیکنگ دا آرڈر ٹیکر, آپ نے اسے تمیز سے بات دی نا کہ وہ تھوک ملا دیتا ہے آپ کا کھانے. لٹرلی اس طرح کی بہت سی ویڈیوز آپ کو ملتی ہیں, کئی ملازموں کے ہم نے ایسے دیکھے, اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پہ ملتی ہیں. علاوہ ازیں جو ڈیلیوری بوائز ہوتے ہیں یا کرو ہوتا ہے وہ بھی یہ کام کر لیتے ہوتے ہیں. میرے دوست کئی جو امریکہ یو کے وغیرہ ملکی میں وہ باقاعدہ اس بات کا کہتے ہیں یار تمیز نہ لیتے تو لوگ کوئی کرتا نہیں, تانوں کی پتا کسی نے تھوک ملاتی. میں جج صاحب نو دسنا چاہ رہا ہوں کہ آئندہ آیا کیتا نا, وہ تو پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ جو ہے نا, دوسری بات ہے کہ یہ انسانیت کی توہین ہے. اگر اس طرح کا کوئی ضابطہ ہے تو اب جج صاحبان کے علم میں آ گیا تو اس ضابطے کو ختم کریں کہ جی جو برتنوں کا اختصاص ہے وہ کس کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ سلامت رکھے. آپ کیا وہ ہے, آپ بیمار ہیں, اور یا تو آپ پھر یہ سادہ لفظ دیکھیے, یہ جو برتن ہے نا
इस बुनियाद पे कर देना मेरी मलकियत है, मैं आपको इस्तेमाल करने की इजाजत ना दूं, ये ठीक है, ये ठीक है, मेरी मलकियत है, मैंने आपको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी, ये दुरुस्त बात है। अच्छा, लेकिन सरकारी बर्तन और उसमें अगर किसी दूसरे इंसान ने खाना खा लिया है तो इसमें क्या क्या बुराई है? ठीक। तो ये अगर ऐसा कोई ज़ाब्ता है तो जज साहिबान को तो सबसे पहले उस ज़ाब्ते को तबाह करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो शख्स जिसने ये तफ्तीशी रिपोर्ट बनाई है, गालिबन कोई डिप्टी रजिस्ट्रार टाइप की चीज़ है, उस शख्स को तो उसके ओहदे से हटाएं। सर इस एडवाइस से ज़्यादा ना मैं आपको बताऊं कि अदालत में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो इंसान की तफरीक करता है इंसानों के दरमियान। सर गंदे पानी और थूक का खौफ ज़्यादा काम करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मर्द नादा पे कलाम नर्म नाजुक बेअसर है। तो इसका मतलब है जो आप बात कह रहे हैं बस उस पे गौर रखें, उस पे फोकस करें और डरें। अल्लाह ताला से तो डरना ही है, लेकिन वो जो है ना रब नेड़े की को सुनने की तो लोगों थूक को नेड़े इज्जत देना सीखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।